اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک موضوع لے کر آئے ہیں کہ جس کا نام ہے رزق میں کمی کے اسباب۔ آپ کی خدمت میں پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ آج وہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جو رزق میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کمی نہ ہو، اضافہ ہو، لیکن ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے افعال انجام دیتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان کو جمع کریں تو چند چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر وہ ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو پھر رزق میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اگر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھیں تو پھر ہماری رزق میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے جو ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتی ہے وہ ہے خداوند متعال سے منہ موڑنا۔ اگر ہم خداوند متعال سے اپنا منہ موڑ لیں گے، یا منہ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ منہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کا نہ پڑھنا، روزے کا نہ رکھنا، یا ایسے افعال انجام دینا جن کا خداوند متعال نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم خدا سے منہ موڑ رہے ہیں۔ جب خداوند متعال سے منہ موڑا جائے گا تو پھر ہماری زندگی میں برکت ختم ہو جائے گی اور ہمارے رزق میں برکت بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ عام طور پر اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ہر آدمی اپنی زندگی کا اس نے حصہ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے، ہماری زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے اور ہم نحوست کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے گھر سے مختلف قسم کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوسری چیز جھوٹ بولنا جو ہے وہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خیانت۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے خیانت کی مذمت فرمائی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا جس وجہ سے مشہور تھے اعلان نبوت سے پہلے تو وہ تھا کہ وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ اب صادق اور امین یعنی سچ بولنا، جھوٹ کی مخالفت ہو گئی، اور امانت دار تھے یعنی خیانت جو ہے وہ اس کو نکال دیا گیا۔ تو صادق اور امین ہونا چاہیے انسان کو، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے اور خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی گھر میں یا کسی جگہ پر خیانت ہوگی تو یہ باعث بنے گا کہ رزق میں کمی ہو جائے۔ چوتھی چیز بے صبری ہے۔ ہر انسان اس وقت بے صبر ہوا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ وقت سے پہلے چیزوں کا طلبگار ہے، اس میں صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ خدا اگر رزق کا معاملہ دیکھ لیں تو ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے وقت سے پہلے مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خداوند متعال نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے، اسے اپنے ٹائم پر ہی ملے گا، لیکن ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاقی پہلو سے دیکھیں تو خداوند متعال قرآن مجید میں بھی فرما رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن ہم صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ اس کے اپوزٹ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو ہے ہماری زندگیوں میں برکت اٹھ جاتی ہے اور ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اور پانچویں چیز وہ نظم کا نہ ہونا ہے۔ ہماری زندگی غیر منظم ہے، یہ غیر منظم ہونا سبب بنتا ہے کہ انسان کی زندگی سے برکت اٹھ جائے، اس کے رزق سے برکت اٹھ جائے اور رزق میں کمی واقع ہو جائے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا منظم نہ ہونا یہ سبب بنتا ہے کہ انسان کی زندگی ترقی نہیں کر سکتی، خوشحالی کی طرف وہ نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے گھر میں نحوست ہوتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے اور رزق میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اور چھٹی چیز وہ ہے قطع رحمی۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی ہے، یعنی ارحام کے ساتھ تعلق ختم کر دینا، عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے کو ختم کر دینا۔ اگر رشتہ ہم ختم کر دیں گے، ان سے تعلق ختم کر دیں گے تو یہ سبب بنے گا کہ ہمارے
ज़िंदगी में बरकत ख़त्म हो जाए, हमारे रिज़्क़ में कमी हो जाए। और ऐसा ही हमारे माशरे में हो रहा है कि हम कहते हैं जी हमारा तो उससे भी ताल्लुक़ नहीं है, हमारा उससे भी ताल्लुक़ नहीं। और सातवीं चीज़ जो सबसे मुहिम है वो है बद अखलाक़ी। बद अखलाक़ी हमारे माशरे का, हमारे घरों में ये आम तौर पर चीज़ पाई जाती है। तो हमें घरों में या अपने माशरे में बद अखलाक़ी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। इसकी शरीयत इस्लामी में, दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई है। हमें अखलाक की पैरोकारी करनी चाहिए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए हमें अखलाक का मुज़ाहरा करना चाहिए, ना कि बद अखलाक़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अब बद अखलाक़ी माशरे में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, अपने अहल याल के साथ भी हो सकती है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सब के साथ। ये बद अखलाक़ी नहीं होनी चाहिए। बद अखलाक़ी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके मुकाबले में हमें अखलाक़ी पहलू को अपनाना चाहिए। तो ये गुज़ारिशात हैं 7 जो आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, ये सबब बनती हैं कि इंसान की ज़िंदगी में कमी हो। लेकिन अगर ये 7 चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो फिर हमारी ज़िंदगी में बरकत भी आ जाएगी, खुशहाली भी आ जाएगी और हमारे रिज़्क़ में भी इज़ाफ़ा हो जाएगा।